يا الله والشكر لك يا الله والمنة لك يا الله والعظمة لك يا الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت نازل دفاع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين کہتا سونا نام محمد دا کہتا سونا نام محمد دا تھوڑی ایکو کھول تھوڑی پلے دے کہتا سونا نام محمد دا کہتا سونا سونا کہ نہیں کہ سارے لڑ کے آتی ہیں کہتا سونا محمد دا اسناد علیسان کون کرے کہ سونا نام محمد دا اسناد علیسان کون کرے تو جگ تے سایہ رحمت دا جگتے سایہ رحمت دا او دی چھان دی علیسان کون کرے دو جگتے سایہ رحمت دا جو سونے نے فرمایا سونے نے فرمایا ہے انہاں سن کے سیس نوایا ہے جو سونے نے فرمایا ہے انہاں سن کے سیس نوایا ہے بے مثل
رونق محفل پیکر اخلاص و محبت خادم انسانیت فضیلت مآب جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اخلاق قادری صاحب، استعارہ علم و دانش جناب محترم فضیلت مآب ماسٹر محمد خضر صاحب، خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا افضال رسول چشتی صاحب، محسن من جناب فضیلت مآب محسن رضا قاضی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، نعت خوانان شیرین لسان، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا یہ نور افروز، نور بدامہ، سعادت انگیز پروگرام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید الاولاق احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے انتہائی دوستو احتشام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں اس مسجد دی انتظامیہ نو اور دیگر اور تمام دوست جنہوں نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے اندر دام درہم قدم سخن حصہ لے ہے، میں سب کو صمیم خلق کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم سارے دوستان دی محبت بری کاوش نو تھوڑی تشریف آوری نو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، قرآن مقدس مینارہ نور، قرآن مقدس نغمہ الہام، قرآن مقدس دستور زندگی، قرآن مقدس منشور حیات، قرآن مقدس گنجینہ معرفت، قرآن مقدس گنج عرفان، قرآن مقدس تمام علوم دا جامع مجموع ہے، خزینہ معرفت ہے، گنجینہ عرفان ہے۔ قرآن مقدس کے اندر دنیا کے تمام تر علوم موجود نے، اس کے اندر اوامر موجود نے، نواہی موجود نے، اس کے اندر آلاء اللہ کا ذکر موجود ہے، دیگر بہت سارے عناوین جنہیں قرآن مقدس کے اندر ڈسکس کیتے گئے نے، ہر چیز اپنی جگہ تے اتھینٹک ہے، لیکن قرآن مقدس کا ایک عنوان ایسا عنوان ہے کہ جس کو اللہ کریم نے بڑے اہتمام، بڑی محبت اور بڑے پیار کے نال بیان فرمایا۔ او عنوان ہے کہ جس عنوان کی وجہ تو کائنات کے سارے عنوان کھلے ہیں۔ سبحان اللہ علیہ صاحب۔ سنجیدگی اس کا نام ہی نہیں کہ بندے دی زبان تے سبحان اللہ ہی نہ آ سکے۔ پڑھے لکھے ہوندہ یہ مطلب نہیں کہ تھوڑی زبان تے سبحان اللہ ہی نہ آ سکے۔ پڑھے لکھے ہوندہ مطلب یہ ہے پڑھے لکھے ہوئے جنہوں اللہ دا عرفان نصیب ہے، جنہوں اللہ دی پہچان نصیب ہے، جنہوں رب سبحان نصیب ہے۔ اس واسطے پیار نہ لاکھ سبحان اللہ۔ میں عرض کر دیا کہ قرآن مقدس کا ایک وہ عنوان کہ جس عنوان دی وجہ تو کائنات دے ارباں خرباں عنوان مارز وجود چاہن، اللہ کریم نے اس عنوان نو بہت خوبصورتی نال، بہت پیار نال اور بڑی محبت نال رب العزت نے بیان فرمائے، اور کئی اسالیب اس کے واسطے اپنائیں، کئی انداز اپنائیں، لفظ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، قرینے بدل بدل کے، سلیقے بدل بدل کے اللہ کریم نے اپنے نبی دی آمد دا عنوان بیان فرمایا۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ لوگو یقین کر لو تھوڑے پڑے اللہ کی طرف نور آگے۔ حضرات محترم،
جیڑا بندہ تاریکی دے اندر ہوئے، جس نو کوئی سجنا رہا ہوئے، جس نو کوئی شے نظر نہ رہی ہوئے، جس نو اپنے بیگانے دی خبر نہ ہوئے، جس نو حقوق یاد نہ ہوئے، جس نو زندگی دا اسلوب یاد نہ ہوئے، حضرات محترم جیڑا تاریکیاں دے اندر ٹھوکرا کھا رہا ہوئے، اچانک لائٹ جلا دی جائے، اچانک روشنی کر دیتے جائے، کتنا خوش ہوئے گا، کتنا خوش ہوئے گا۔ حضرات محترم جتنے بھی نور پسند ہیں، جتنے بھی روشنی پسند ہیں، جتنے بھی منزل تے جانا چاہتے ہیں، جتنے بھی اللہ کریم دی بارگاہ دے نال واصل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے نور بڑا پسند ہے۔ آپ کسی چمگادر کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کسی چمگادر کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ شیخ سعدی فرما دیں اگر شپرا چشم گر نبینت بروز لا شپرا چشم گر نبینت بروز لا شپرا چشم چشمہ آفتاب راچی گناہ۔ آپ فرما دیں اگر چمگادر سورج نو نہ بیک سکے اور سورج کی قدر نہ پہچان سکے کہ انہیں بے چمگادر دی اک دا قصور ہے، سورج دا کوئی قصور دوستان محترم جیڑا بھی نور پسند ہے، جس نو نور دی سوات عطا ہوئی، جس نو بھی نور دا تحفہ ملیا، وہ نور نو پا کے، نور نو حاصل کر کے آج خوشیاں منا رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں فلک نظارو زمین کی بہارو سب عیدیں مناؤ کان رب نے کس واسطے دیتے ہیں جی سوچن واسطے، کان کس واسطے دیتے ہیں سنن واسطے، پیر کالے واسطے دیتے ہیں سوچ سمجھ کے، اکھاں کالے واسطے دیتی ہیں ہاتھ کالے واسطے دیتے ہیں پکڑن واسطے، تے زبان کالے واسطے دیتی تو پھر بولو فلک نظارو زمین کی بہارو سب عیدیں مناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے انوکھا نرالا وہ بھی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج گلاب ہو ارے بادشاہ ہو سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے حضرات محترم پروردگار عالم ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا لوگو یقین کر لو بڑے بڑے اللہ دی طرف نور آگے حضرات محترم جناب سیدہ آمینہ دا فرمان تے سن دے رہندے ہو، حضرت عباس دا فرمان تے سن دے رہندے ہو، آپ نے فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ یا رسول اللہ جب تمہاری ولادت ہوئی زمین روشن ہو گئی، آفاق روشن ہو گئے، عالمگیر روشنی پھیلی، ساری دنیا منور ہو گئی۔ اے سارے
رہندے ہو حضرات محترمہ اوزا جدید سائنس کی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نو ملاحظہ فرماؤ 9 جولائی 2011 کے اندر سیتا ولیم چند گئی چند تو چکر لا کے واپس آئی اس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی اس نے کیا لوگوں میں بڑا ہم پیغام دینا چاہنیا میں چند گئی سا زمین تو چند تک گئیاں تے سینے دے اندر تاریکی سی سینے دے اندر کفر سی سینے دے اندر اسلام دی نفرت سی اسلام دے نال اتنی زیادہ شناخت موجود نہیں سی اتنا تعارف موجود نہیں سی لیکن جب میں چند گئیاں میں چند جا کے ایسے شواہد ویکھن جدے نال میں شرع صدر نصیب ہو گیا اور اللہ کریم نے میں اسلام دی دولت چند ہوتے عطا فرمائی ہے کہہ دیئے میں چند گئیاں میں 2 چیزاں بڑیاں عجیب و غریب ملاحظہ کی دیا پہلی گل دے سی میں چند بیٹھی سا تھوڑے لمحے تو بعد چند ہوتے اذان دی آواز آندی سی اذان دی آواز چند ہوتے آ رہی میں سوچی بہ گئی کہ اے زمین کی آوازاں چند تک کیسے پہنچ گئی کس طرح پہنچ گئی یہ تے میں نے پتا سی میں انڈیا دی رہن والی سا میں نے پتا سی یہ مسلمانوں دا شعار مذہبی مسلمان جس وقت اپنی عبادت ادا کرنا چاہتے ہیں اس وقت یہ اذان ہوندی ہے اس وقت یہ صدا دیتی جاندی لیکن میں سوچ یہ رہی سا کہ او دنیا دا کیڑا ساؤنڈ سسٹم ہے جس نے زمین دیا آوازاں چند تک پہنچائیں میں چونکہ پڑھی لکھی خاتون سا زندگی دی سب کے اندر گزری سی تحقیق کرتے ہیں عمر گزر گئی سی بالآخر میں اس نتیجے تے پہنچی شرع صدر نصیب ہو گیا میں اس نتیجے تے پہنچی کہ یہ ساؤنڈ سسٹم دا کمال نہیں یہ محمد مصطفیٰ دی پیغام دی سچائی دا کمال ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام دی سچائی دا کمال ہے اذانہ زمین تے ہوندیاں سنائی چند تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے کتنے شواہد قائم فرما دیتے ہیں کہ امرون جیا کوئی کمینہ اگر فرانس کے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنان دی کوشش بھی کرے تو کی کر سکے گا وہ اپنے منہ تے تھک رہے ہیں میرے پاک نبی دی شان اچ کوئی کمی نہیں کر سکتا میرے نبی دی شان اچ کمی دوستان محترمت کر رہے ہیں سیتا ولیم کہہ دیئے میں چند گئیاں چند جا کے پہلا منظر تے ویکھے پہلا منظر تے ملاحظہ کیتے کہ تھوڑے لمحے تو بعد آزان دی آواز آندی سی دوسرا منظر جڑا میں ویکھے حیران ہوئیاں میں ٹیلیسکوپ دے ذریعے چند تے بیٹھ کے مختلف سیار گان دی تصویراں بنا دی رہی میں زمین دی تصویراں بنائیاں زمین نو ذرا قریب ہو کے ویکھیا میں اس نتیجے تے پہنچی کہ ساری دی ساری زمین تاریکی دا گھر ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے ساری زمین تے لیکن زمین دے 2 ٹکڑے بڑے تابا نظر آ رہے ہیں منور نظر آ رہے ہیں روشن نظر آ رہے ہیں میں سوچی بہ گئی زمین ساری دی ساری تاریخ ہے اے 2 ٹکڑے کیڑے ٹکڑے نے جڑے چمکو بہ کے ویکھیے تاوی چمکدے نظر آندے بالآخر میں ٹیلیسکوپ دے ذریعے مزید قریب گئی میں اس نتیجے تے پہنچی جڑے 2 ٹکڑے چمکتے بہ کے بھی چمکدے نظر آدے سن زمین دے 2 ٹکڑے ایک مکہ المکرمہ سی دوجا مدینہ منورہ سی تدبر کیتا میں اس سے سوچیا میں اس سے تعمل کیتا کہ وجہ کی یہ 2 ٹکڑے کیوں چمک رہے ہیں بالآخر یہ چیز میرے تے منشرح ہو گئی منکشف ہو گئی واضح ہو گئی اثر میرے شمس ہو گئی کہ یہ اگر عبادت گاہ ہونے کی وجہ تو چمک دینا تو پھر بیت المقدس بھی چمکنا چاہیے سی اگر عبادت گاہ ہونے کی وجہ تو چمک دے تو پھر بیت المقدس کی جگہ بھی چمکنی چاہیے سی یہ صرف مکہ چمک رہے ہیں اور مدینہ چمک رہے ہیں اور اگر تاریخی تناظر کے اندر دیکھا جائے اور مختلف شخصیات مسکن ہونے ایک بار نہ دیکھا جائے تو پھر جڑی گل اذان نے کھول دیئے دوسری گل بھی یہی بھی کھل دیئے
جہڑیاں دو جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وطن واسطے پسند فرمائیں. مکہ میرے آقا دا وطن ہے. جدو مصطفیٰ دی ولادت ہوئی تو مکہ روشن ہو گیا. جدو میرے آقا نے مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینے پیر رکھا تو مدینہ روشن ہو گیا. میرے آقا تے اتنے نور سراپا نور شخصیت نے کہ جنہ ذرات نے صدیاں پہلے پیر چومے سن اجے تک انہاں دے سینے روشن. او صدیاں پہلے جنہ ذریعہ نے میرے مصطفیٰ دے قدم چومے سن. بس اس طرح سمجھو جس طرح جنہ کنواں وچ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن پایا سی اجے بھی میٹھے اینک نہیں سمجھ آئی میرے خیال. اجے بھی وہ خوب میٹھے ہیں نہ کہ نہیں. لعاب دہن دی مقدار کتنی سی اجے تک خلقت بھی پیندی تے انہاں کنواں دے ذائقے نہیں بدلے. اجے تک میٹھا ہی پانی چلتا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اجے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہن دی تاثیر موجود ہے, تبرک موجود ہے. یا پھر کہ وہ لعاب دہن کی مقدار بے شک تھوڑی سی لیکن اس سونے دے لعاب دہن نے پانی دا مزاج بھی بدل دیتا ہے, اتھے دی مٹی دا مزاج بھی بدل دیتا ہے. تائیں دے پیار والے کہندے مدینے دی مٹی مدینے دی مٹی اے ہمیشہ تو مٹی انہاں کو تو کچھ بن گئے صرف سنن واسطے ہی آئے ہو. یہ نہیں کام چل رہا. اسی میں نال پڑھو گل کرن والی ہے, گل کرن والی ہے. لو قرآن پاک کی سند سنو, قرآن پاک کا حوالہ سنو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا. ایک وقت آئے گا زمین دے جس ٹکڑے تے جس بندے نے کوئی اچھا یا برا عمل کیتا ہوئے گا داور معاشر دی کچہری لگے گی. زمین دے ٹکڑے بولن گے, زمین دے ٹکڑے بولن گے, زمین گواہی دے گی. جتھے کسی نے کوئی چنگا کم کیتے ہوئے گا, جتھے کسی نے کوئی ماڑا کم کیتے ہوئے گا, زمین بول بول کے آکھے گی مالک انہیں اس جگہ تے غلط کم کیتا سی. زمین بول کے آکھے گی مالک اس نے اس مقام تے صحیح کم کیتا سی. اچھا کرو گے زمین اچھی گواہی دے گی, اور برا کرو گے زمین بری گواہی دے گی. حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو زمین تھوڑی ماں ہے, زمین تھوڑی ماں ہے, اس کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بناؤ. اور جناب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دور خلافت کے اندر جس وقت مال آ جاندہ سی تو پھر اللہ دے رستے دینا شروع کرتے ہیں. اللہ دے رستے وچ دینا شروع کر دیندے سن. تے جڑے لیندے سن او کی کہندے سن اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا آدم یہ مغفرت کی, آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا حضرت صدیق اکبر جا بندہ یار خاص جا بندہ ٹک ٹکی بن کے حضرت علی دے چہرے کو دیکھنا, ٹک ٹکی بن کے دیکھ لے, ٹک ٹکی بن کے دیکھ لے.
جناب آج بڑے انہمات نال ویکھ رہے ہو جناب صدیق اکبر نو مرتضی فرما دیں شیر خدا فرما دیں جناب ٹک ٹکی بن کے ویکھ رہے ہو فرمایا توانوں ویکھ رہے ہیں ویکھ توانوں رہے ہیں عبادت رب دی کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا سی النظر الی وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جو ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت سمجھے آج ان کے درمیان اختلافات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنی حماقت ہے کتنی بیوقوفی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے سبحان اللہ اور جہاں ہستیاں ایک دوسرے کو دیکھنا عبادت سمجھتیاں سن آج امت انہوں نے درمیان اختلاف ثابت کرنے واسطے اپنی توانائیاں صرف کر رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ سے کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا عالم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا اپنے دور دے اندر جس وقت آ جاتا سی نا مال تے پھر اللہ دے رستے دینا شروع کر دیندے سن تے ونڈ کے سارا تے پھر 2 رکعت نماز ادا فرما دے سن تے پھر کہندے سن بیت المال کے در و دیوار گواہ رہنا وہ مال جو اللہ کے نام پہ آیا تھا علی نے اللہ کے نام پہ لٹا دیا اسی طرح میں بھی چاہنا کہ جس وقت مسجد بولے نا مسجد جس وقت بولے تے مسجد آکھے یا اللہ اے جڑا تیرا بندہ سی نا جس وقت تیرے محبوب کے تذکرے چھڑتے سن تے پھر تے ادھر تے وجدانی کیفیت تاری ہوتی سی پھر تے کہندا سی مدینے دی مٹی مدینے دی مٹی اے ہر شے ویڈیم کہہ دیئے ایک منظر تے میں ویکھیا کہ اذان دی آواز آندی سی دوسرا منظر اے ویکھیا کہ 2 ٹکڑے زمین دے چل تو بہ کے میں جدو ویکھ رہی سا 2 میں ٹکڑے چمک رہے سن مکہ بھی چمک رہا سی مدینہ بھی چمک رہا سی لوگو مکہ المکرمہ دی چمکنے مدینہ منورہ دی چمکنے زمین دی تاثیر نے میرے سینے دی قدورت ختم کر دیتی میرے سینے دا اندھیرا ختم کر دیتا میرے سینے دے اندھیرے نو اجالے بدل دیتا میں مشر صدر عطا ہو گیا میں چلتے بہ کے محمد مصطفیٰ دی کنین بن گئی نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلام بن گئی حضرات محترم میں عرض کرنا چاہ رہا سا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور لوگوں تواڈے کولے اللہ دی طرفوں نور آ گئے تے آج بھی مکہ المکرمہ دی دھرتی چمک کے مدینہ المنورہ دے ذرات چمک کے گواہی دے دیں کہ سونا آیا تے وہ دے قدمہ نال نور کتنا سی اس سونے دے قدمہ نال نور کتنا سی اجے تک انہاں زدیاں دے جگر روشن نے جتھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے نے اور پھر سینتا ویلیم لوگوں کو پیغام دے کے کہہ دئیے کہ میری ماں نے میرا نام سینتا ویلیم رکھیا سی میرے باپ نے میرا نام سینتا ویلیم رکھیا سی لیکن لوگوں آج تو باپ میرا نام سینتا ویلیم نہیں ہوئے گا بلکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ دے نام سے میں اپنا نام فاطمہ ہوا حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دا جس میں پاک بھی نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں مبارک بھی نور ہے اسم مبارک بھی نور ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوین آپ فرماتے ہیں یہ خلیہ دا ایک عالم سی جس کا نام سی جلبیب اس کا بیٹے دا نام سی حبحاب ایک دن اپنے باپ کو کہنے لگا ابا جان توڑے خزانہ القطب دے اندر تو فلان جگہ تے جڑی ڈبی پئی ہے باقی ساریاں چیزاں دے بارے بھی تسی دستے رہندے ہو اس ڈبی دے بارے کدے تسی گل نہیں کھولی
وہ دے بارے تسی نہیں دستے کہ اس ڈبی دے اندر کی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا اجے تو شعوری طور سے نابالغ ہے، اجے تیری قوت فیصلہ کمزور ہے، اجے تو چھوٹے بڑا ہوئے گا، عالم بنے گا، پھر تیرے واسطے ڈبی کھول دیتی جائے گی، پھر حقائق تیرے سامنے آ جائیں گے. بیٹے اجے انتظار کر. بیٹے دے تجسس دے اندر اور اضافہ ہویا. ضد کی تھی اکلوتا بیٹا سی. اس نے کیا بجان جلدی کرو میرے واسطے داغ کھولو، میں نے بڑی جستجو ہے، میں نے بڑی تلاش ہے، میں نے دسو اس ڈبی دے اندر کی ہے. باپ کہتا ہے بیٹے دو لفظاں وچ سن. اودے وچ ایک عربی جھوٹے دی داستان ہے. بیٹے نو سعادت نے گھیریا سی، سعادت نے گھیریا سی بیٹے نو. اللہ کریم نے اپنا تعارف کروایا نا، الحمدللہ رب العالمین. رب کنو کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا. رب اس ہستی نو کہتے ہیں جنہاں کسے نو بھی نقطہ آغاز کو اٹھائے تدریجاً دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نقطہ کمال تک پہنچا دے وے. لیکن کس طرح؟ بحسب استعدادہ الازلی، یعنی جڑی ازلی استعداد ہے نا کسے وچ، اس کے مطابق اللہ پاک بندے نو معراج تک لے جا، کمال تک لے جاتا. یعنی اجے کچھ بھی نہیں سی نہ بنیا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان، اجے کچھ بھی نہیں سی بنیا. اللہ کریم نے علم الہی کے اندر ساڈا ظرف بھی مقرر سی تے جو انہیں خیرات دینی سی وہ بھی رب نے مقرر فرما دیتی سی. تے جس بندے دے حصے دے اندر سعادت لکھی گئی اس کو کسی نہ کسی معنی نال ملدی ہوندی، مل جاندی ہے. حضرات محترم، بیٹا کہتا ہے ابو جان مینوں گل دسو. باپ نے کہا بیٹا تو اجے چھوٹے ہیں، بڑا ہوئے گا پھر گل کھلے گی. ایک دن باپ نے شراب نوشی کی سی. بیٹا کمرے کے اندر گیا، اس نے جا کے وہ ڈبیاں اٹھائی اور اٹھا کے جس وقت بند کمرے کے اندر ڈبی کھولی نا تے اودے وچوں اتنا نور نکلیا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا. سارا کمرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا. سارے کمرے کے اندر نور دیاں لاٹاں، نور دیاں شعاعیں پھیل گئیاں. نوجوان حیران، ڈبیاں دے اندر نور کتھوں آ گیا، ڈبیاں دے اندر اجالا کتھوں آ گیا. نوجوان حیران ہے، دھیان نال ویکھیا ڈبی دے اندر لکھے ہے، ڈبی دے اندر پرت موجود ہے، پرت دے اوپر لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. متاثر ہو گیا اس میں گرامی کو. نور تو پہلے ہی متاثر سی، پھر پاک نبی دا نام پڑھیا، مزید دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، عقیدت پیدا ہو گئی، چاہت پیدا ہو گئی. پت الٹیا، دوسرا پرت کھولیا جو نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محامل لکھے سن، مناقب لکھے سن. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفات موجود نے. پیغمبر آخر الزمان آن گے، انہوں نے شامل ہوئے گی، انگلی دا اشارہ کریں گے، چند دو ٹکڑے ہو جائے گا، ہاتھ اٹھان گے ڈوبیا ہوا سورج واپس آ جائے گا، پتھروں کو کلمے پڑھان گے. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیا جو شانہ پڑھتا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سینے دے اندر اگرتی چلی گئی. حضرات محترم، فتح عقیدت نال، فتح محبت نال نوجوان کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گیا. ماں نے چیخ سنی، دوڑ دی آئی. بیٹا اندر گیا سی، یہ چیخ دی آواز کیسی؟ پریشانی دی عالم دے اندر آ کے دروازہ کھولیا، بیٹا ویکھیا بے ہوش ہے. پانی لے آندا، بیٹے کو ہوش بھی دھیان دی کوشش کر رہی ہے لیکن بیٹا ہوش کے اندر نہیں آ رہا. دوڑ دی گئی، اس نے والد کو جا کے بلایا. والد شراب کے اندر دودھ سی. اس نے کہا تو اتنے شراب نوشیاں کر رہے ہیں اور بیٹے کی ایک کیفیت ہے. تو دوڑیا، نشہ کچھ کافور ہویا. جس وقت یہ حادثہ سنیا آ کے بیٹے نو بیٹھتا ہے. بیٹا بے ہوشی کے عالم دے اندر ہے، خوب کوشش کی تھی لیکن بیٹا ہوش کے اندر نہ آیا. اس نے ڈاکٹر کو بلایا، طبیب کو بلایا. طبیب نے آ کے کوئی علاج معالجہ کیتا. بیٹا ہوش کے اندر آیا تے زبان حال نال وہ کہہ رہا سی اگر اس نو اشعار دے کالم وچ بند کیتا جائے تے وہ بچہ کہہ رہا سی مینوں عشق نبی دا، مینوں عشق نبی دا مرض لگا، نہ پلا تو طبیبا کوئی اور دوا.
دا مرض لگا نو پلا تو طبیبا کوئی اور دوا ذرا خاک مدینے دی گول پلا ذرا خاک مدینے دی گول پلا آجا سی شفا بیمارانو لاڈا نہ پلیا جس وقت ایک کیفیت ہوئی بیٹے کو ہوش آئی تے والد کہنے لگا بیٹے گل تے دس تو بے ہوش کیوں ہوئے کوئی شہبے کی کسی شہر تو کر گئے ہیں تینوں کوئی مسئلہ بن گیا کوئی پریشانی بن گئی وجہ کی بنی ٹھیک ٹھاک تے تو موجود سے تیرے نال مسئلہ کی بنیا بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر سچی گل پوچھو تے کوئی اور وجہ نہیں اس کا سبب تے تسی خود دو ابا جان ایسا سبب تے تسی آپ ہو بیٹا میں کس طرح میں تے تینوں لاڈا نال پالیا نازا نال پالیا بیٹا میں تے آج تک تیری خدمتاں کرتا رہا خاطراں کرتا رہا میں تے آج تک کوئی شاید تیرے تو چھپائی نہیں میرے بچے کیوں ہے وہ نیاں گلاں کرنے میرے دل نو کیوں دکھ دینے بیٹا کہنے لگا ابو جان ذرا وقت کو یاد کرو نا جس لئے میں کیا سی وہ فلان جگہ تے جڑی ڈبی پئی ہے اس کے اندر کی ہے تساں کیا سی وہ دے اندر ایک عربی جھوٹے عربی دی داستان ہے ابا جان عالم ہو کے تے اتنا بڑا جھوٹ بولیا نے یہودیاں دا اتنا بڑا عالم ہو کے جھوٹ بول رہے ہو جھوٹیاں دے ناموں وچ اتنیاں برکتاں تے نہیں نہ ہوندیاں کہ سارا کمرہ ہی روشن ہو جائے سونی صورت یار میرے دی تے اتے کالی لطف دا گھیرا جتھے پاوے تھا تو سندی اتے ہووے نور سویرا حضرات محترم جتھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جسم مبارک ہے اتھے بھی نور جتھے نبی کریم دا جسم مبارک ہے اتھے بھی نور جس وقت بیٹے نے ایک گل کی تھی تے نال ہی اس نے کیا ابا جان میں تانوں ایک گل واضح طور تے دس دیاں تسی تو اس وقت تے کہہ دیتا سی لیکن میں تے اس سونے دا غلام ہو چکا میں تے او دا کلمہ پڑھ چکے ہاں میں تے او دی عظمت دا قائل ہو چکے ہاں میں تے اپنا دل سونے نو دے چکے ہاں تسی منو تے تواڈی مرضی نہ منو تے تواڈی مرضی میں تے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا غلام ہو چکے ہاں والد نے جس وقت گل سنی تو اس سے اچھا میرے گھر ایک عالم دے گھر تے دھرم نال بغاوت مذہب نال بغاوت اس نے اپنے بیٹے دے وال پکڑے وال پکڑ کے تھپڑ رسید کیتے مارنا شروع کر دیتا چیخاں بلند ہوئیاں ماں چھڑان کی کوشش کر دیئے والد تکلیف دین کی کوشش کر رہے ہیں چیخ بلند ہوئی محلے دے لوگاں نے سنیا لوگ آ گئے انہاں کیا سنجیدہ ترین گھرانہ سی ایک ہوتے کدے ان کی آواز نہیں سی آئی عالم گھرانہ سی آج کس گھر دے وچ میں آوازاں کیوں آ رہی ہیں لوگ آئے انہاں کہا جلدی تو عالم دین ہے کی کرنا پہ کرنا ہے کی پہ کرنا ہے تیرا اکلوتا بیٹا لاڈا نہ پلیا بیٹا تو اس کو کیوں صدا دینا چاہنا ہے اس کا کہ پیچھے ہٹ جاؤ میں اس کو نہیں چھوڑا گا میں اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیاں گا اے میرے دین دا باغی ہے میرے مذہب دا باغی ہے میں اس کو ختم کر دیاں گا ایک وڈیرا بندہ آگے بدیا اس کا کہ یار گل سن میری اے تیرا بیٹا جڑا نا اسی لاڈ دا پلیا تے سیانے کہندے نے پتر جنہاں دے لاڈلے ترٹی انہاں دی چھوڑ یہ صرف پنجابی کا محاورہ نہیں یہ ایک انسانی نفسیات پنجابی بھی تیجا ترجمہ میں کیتا ہے نہ ہو سکتا ہے باقی زبانہ میں اس کی تلخیص خلاصہ نچوڑ اور ہو گا لیکن یہ گل ہے صحیح برل کہ پتر جنہاں نے لاڈلے ترٹی انہاں دی چھوڑ تیرا بیٹے لاڈا نہ پلیا انہیں زمانے کی تلخی نہیں دیکھی تے تو اس کو مار نہیں بلکہ تو اس کو سلا دے اس کو کمرے دے اندر بند کر دے کسی تہ خانے دے اندر اور 3 دنوں تو بعد ایک روٹی اور ایک لوٹا پانی دا دے دے چند دنوں دی گل ہے انہیں دل دی سوئی ٹھیک ہو جائے گی
ادھر قبلہ درست ہو جائے گا، ادھر مزاج اپنی جگہ سے آ جائے گا، ایک اس دھرم کو چھوڑ کے اپنے اصل مذہب سے آ جائے گا۔ بس چند دنوں کی یہ تلخی دی گل ہے، جس وقت مسائل کی چکی چلتی نا تے بڑے بڑے لوگوں نے قبلے سیدھے ہو جاتے ہیں، بس اس کو چند دنوں واسطے تلخیاں دی نظر کرتے ہیں۔ کہ باقی لوگوں نے اس کی تائید کی تھی، حضرت حبحاب نو کمرے دے اندر بند کر دیتا، کمرہ بند ہے، تاریکی مقدس، لیکن ظاہری طور پہ باطنی طور پہ نہیں، ظاہری طور پہ تاریکی، باطن روشن، باطن روشن۔ حضرات محترم نوجوان بند کمرے دے اندر وظیفہ کیے، بند کمرے دے اندر ورد کیے، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دے گیت پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمے دا وظیفہ کر رہے ہیں۔ روٹی رکھ دی جاندی تے دنوں تو بعد پھر لوٹا ایک پانی دا رکھ دیتا جاتا ہے۔ نوجوان تلخیاں دے اندر ایک دن نوجوان نے ہاتھ اٹھا دیتے، عرض کی دی اللہم طیب طعامی، یا اللہ مہربانی فرما۔ ملا معین وائز الکاشفی نے جتھے واقعہ لکھے نال دعا بھی لکھیے، فرمانے نوجوان نے دعا کی تھی، یا اللہ مہربانی فرما، جیڑا حق تیرا محمد مصطفیٰ تے موجود ہے، تے جیڑا محمد مصطفیٰ دا حق تیرے تے موجود ہے، یا اللہ اس حق دا واسطہ ہی مہربانی فرما، میرا کھانا بہتر فرما دے، میرا پینا بہتر فرما دے، وَآذِبْ شَرَابِي وَوَدِّ ظُلْمَتِي، یا اللہ میری ظلمت نو روشنی دے اندر بدل دے۔ بس نوجوان نے دعا کی تھی، پھر اس تو بعد دے منظر نامہ بدل گیا، رکھیا کچھ اور جاندہ ہے، نوجوان نو اللہ کریم کی عطا نال کچھ اور چیز نصیب ہو۔ اس بند کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور ہو گیا، اور اس نوجوان کی کرامت کا ظہور ہو گیا کہ کھانا رکھیا ہو جاندہ ہے تو اس کو اور مل جائے، لیکن بہرحال کمرے کے اندر بند سن، اور ایک تڑپ سی، طلب سی، درد سی، کھلوک سی، ایک شوق سی کہ جس ہستی دا میں کلمہ پڑھے ہے اس کا دیدار پتہ نہیں کدوں ہوگا، میں پتہ نہیں سونے نو ویکھ سکاں گا کہ نہیں ویکھ سکاں گا، جس کو ڈبی دے اندر جس کے نام دا دیدار کر کے تے میرا سینہ منور ہو گیا ہے، وہ سونا پتہ نہیں کیڑا سونا ہوگا، وہ سونا پتہ نہیں کیڑا سونا ہوگا۔ اللہ تے محترم ایک دن طلبتی نوجوان دی چیخ بلند ہوئی، والد نے سمجھا تیر نشانے تے لگے، اس واسطے کے روزانہ ماں بھی دروازے نہ لگ کے سننا چاہتی سی، کدوں بیٹا بولے گا آکھے گا ماں میں منو کر لو میں معافی منگنا، باپ بھی اس انتظار دے اندر رہنا سی، کدوں بیٹا آکھے گا کہ ابا جان میں معافی منگنا مینوں کمرے وچوں باہر کر لو۔ جدو چیخ بلند ہوئی تے والد دوڑ کے گیا، اس نے جا کے دروازہ کھولیا، ہاں بیٹے تلخیاں برداشت کرنی ہے اتنی آسان نہیں، ان کوئی قبلہ تیرا ٹھیک ہویا ہے، کوئی تیری روش درست ہوئی، تیرا دین ٹھیک ہویا ہے، دماغ ٹھیک ہویا ہے، مسائب دیا چکیاں پتر جھیلیاں بڑیاں اوکیاں نے، بھوک لگی ہوئے گی، پیاس لگی ہوئے گی۔ نوجوان کہنے لگا ابا میں نے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے شدید پیاس لگی ہے، ہاں بیٹا کھان دا بھی انتظام ہو جائے گا، پیمن دا بھی انتظام ہو جائے گا، بس تھوڑی جی تگالے اپنے اصل مذہب دے آ جا، اپنے مذہب دے آ جائے گا۔ ساریاں نعمتاں دے دروازے کھول دیتے جا سن۔ بیٹا بولیا، اب آپ کہندے ابا غلط سمجھیے، مینوں روٹی دی بھوک نہیں آ، مینوں پانی دی پیاس نہیں آ، ابا جان مینوں روٹی دی بھوک نہیں، مینوں تے کملی والے دے دیدار دی بھوک لگی ہوئی ہے، مینوں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دی پیاس لگی ہوئی ہے، میریاں تے اکھاں پیاں دسدیاں نے کدوں وقت آوے گا جدوں سونا سامنے آوے گا میں سونے دا دیدار کراں گا۔ والد نے گل سنی، پھر غصے نال دروازہ بند کر دیتا۔ چند دن گزرے تے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جس جگہ تے حضرت حبحاب تے ادا والد جلبیب رہندے سن، یہ جگہ نسبتاً مکہ المکرمہ تو دور سی اور مدینہ طیبہ دے نیڑے سی۔
والد نے کہا کہ میرا بیٹا جدوں دور سی تے اتنا تڑپ رہے ہیں کہ جے انہوں پتہ لگ گیا نیڑے آ گئے تو پھر ان کی کیفیت کی ہوگا گی یار یہ روز روز کی مصیبت مکائی ہے. اس نے عباش لڑکیاں بلایا. اس نے کہا میں روز کی کھیل پکانا چاہنا نہ رہے بانس نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ رولا ہی پکاؤ ہمیشہ واسطے. اس نے رسی گلے پا دی تھی. اس نے کہا اس کو گھسیٹو میرے بلو اجازت ہے مار دیو میرے بلو اجازت ہے غلام بنا کے بیچ دیو میرے بلو اجازت ہے بے شک اپنا غلام بنا کے ادھر کو بکریاں چلواؤ لیکن میں اس مصیبت تو باز آیا میں اس مصیبت تو جان چھڑانا چاہنا. نوجوان لڑکیاں نے پکڑیا گھسیٹے لے کے جا رہے ہیں لیکن مریض عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشق اے نہیں کہتا کہ میں نے چھوڑ دیو میں معافی مانگ لینا بلکہ کیفیت میں کہنا جا رہے ہیں مارو مارو مار مکاؤ تے میں عذر نہ پیش لیاں جے سونا میرے دکھ وچ لا دی تے میں سکنوں چلے پاواں. ہو سکتا ہے جے میری محبت دے امتحان موجود نے اجے پتہ نہیں کتنے امتحان دینے نے. نوجوان گھسیٹے لے کے جا رہے ہیں وہ اپنی مسجد کے اندر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نام دا وظیفہ کرتا جا رہے ہیں. سلطان العارفین سلطان بابو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے آپ فرماندے ہیں ایک کلمہ جیڑا نا کلمہ کی شان کی کی عظمت کی ہے اس وظیفے کی لذت کی ہے. فرماندے نے کل کل میری تد پیو سے جد کل کل میں ونج کھولی عاشق کلمہ اوتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہونی. چودہ طبق کلمے دے اندر تے بھی جانے خلقت بکریاں پیچھے چھڑایا جاتا ہے. شام کو بیڑیاں کس دیا جاتی ہیں. حضرات محترم بند دیتا جاتا ہے. مشکاں کس دیتا جاتی ہیں. ایک کمرے کے اندر جنگل کے اندر بند کر دیتا جاتا ہے. پھر ایک دن طلب بیدار ہوئی درد بیدار ہویا اور نوجوان نے حق اٹھا دی دیر کی تھی مالک کروں تک میرا امتحان جاری رہے گا. یا اللہ مہربانی فرما اس طرح نہ ہوئے زندگی دا چراغ گل ہو جائے میں نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دیدار نہ کر سکا. یا اللہ مہربانی فرما اپنے نبی دے صدقے میں اپنے نبی دے دیس پہنچا دے. رات دا وقت پتہ نہیں کس درد نال کس کرب نال کس تڑپ نال کس ذوق نال دعا منگی سی کس شوق نال دعا منگی سی. حضرات محترم بس ایک عرض کرن دی دیر سی. ملا معین وائز الکاشفی فرماندے 80 میل دا فاصلہ سی لیکن بیڑیاں ٹوٹ گئیاں مشکاں کھل گئیاں دروازہ کھل گیا نوجوان اتھوں نکلیا اور چند لمحات تو بعد مدینہ طیبہ دے چوک دے اندر
مدینہ طیبہ دے چوک کے اندر بیٹھے حضرت عمار بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے سامنے نماز تہجد کا وقت ہو گیا. حضرت عمار بن واصلہ گھروں باہر آئے. توجہ ہے حضرات. عمار بن واصلہ گھر آئے. عمار بن واصلہ گھروں باہر آئے. نوجوان کو دیکھا نا تے سمجھ آئی کہ ایک معمول دا بندہ دے رہے فرسودہ حالات, فقر غالب, بال کھلے ہوئے, طبیعت دے اندر ایک گداس, ایک بے چینی. نوجوان کو ویکھ دیا نالی حضرت عمار بن واصلہ فرماندے تجھے دیدار محمد مصطفیٰ کی قسم اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو. نہیں میرا خیال ہے کہ تو سمجھ نہیں ہے کہ میری تیری گل نہیں سنیا, میری تیری گل نہیں, کہ اس بندے کی گل کر رہا جس نے 12 کھانیاں نے اس دل واسطے 12 کھانیاں, اس دیدار واسطے 12 کھانیاں, جڑا بند کمرے دے اندر سدا بھگتدا رہے تے جس دے دل دا آخری آواز اے سی, جس دے دل دی آخری طلب اے سی کہ کاش وہ وقت آ جائے جدا نام ڈبی وچ ویکھیا تے اتنا روشن ہے, وہ روشن چہرے والا سامنے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے میں اس ہستی دے نور بصیرت کو صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ فیض دے پر مردہ لوگاں دی نگاہ بصیرت دے وے کہ دیکھ کے اندازہ کر لیا. فرماندے تجھے دیدار محمد مصطفیٰ کی قسم اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو. سبحان اللہ. یا تے اکھاں وچ کوئی فراق دی کہانی پڑھ لئی سی, یا پھر میرے پاک نبی دی بارگاہ دا پڑھیا, اُنیاں نگاہاں اتنیاں گہریاں ویکھ لیندیاں سن کہ سینے وچ جھانک کے ویکھ لیندیاں سن ایدا سینہ کیڑی شے نال پڑے ہے, ایدے سینے دی طلب کیے, آرزو کیے, جستجو کیے, طلب کیے, اے کس دا درد لے کے آیا ہے. تجھے دیدار محمد مصطفیٰ کی قسم اپنا تعارف کرواؤ تم کون ہو. جس وقت دیدار محمد مصطفیٰ کی گل سنی نا اچانک اکھاں کھلیا, اچانک بیداری, اچانک بجلی کی طرح طبیعت کے اندر ایک بشاشت پیدا ہوئی. دیدار محمد مصطفیٰ اس کی بات کر رہے ہو, اس کی بات کر رہے ہو دوست. آپ نے تو ان کو دیکھا ہوگا, تساں ویکھیا انہوں, اس سونے تساں ویکھیا, ساڈی کیڑی گل کردے ہو, اسی تے روزانہ ہی راج کے ویکھتے ہیں. اس آکھیا سونیا پھر ذرا منہ نیڑے کر, میرے منہ نیڑے کر, میں تیری آنکھاں چوم لاں. جنہاں اکھاں نال اس چہرے نوں ویکھنا, جنہاں اکھاں نال اس چہرے نوں ویکھنا, جنہاں اکھاں نال اس چہرے نوں ویکھیا, 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 جنہاں اکھاں نال اس چہرے نوں ویکھیا. نیڑے کر میں تیری آنکھاں چوما, نیڑے کر میں تیری آنکھاں چوما, نیڑے کر سکنا, نیڑے کر رکھا میں تیری آنکھاں چوما. جناب حضرت حباب حضرت عمار بن واصلہ دی آنکھاں دے دو سے لے رہے ہیں. تو انہاں نال میرے نبی دا دیدار کیتا, تو انہاں اکھاں نال سونے نوں ویکھیا. میں کوئی میرے کو پیمانہ ہوندا, کوئی طریقہ ہوندا, کوئی انداز ہوندا میرے بس وچ ہوندا کہ میں اس واقعے دی اس چیز کو کدے بھی جتنی لذت دینا نچوڑ کے پیالے وچ پا کے نہ تو سارے نوں ایک ہی ٹوٹا. میرے بس وچ نہیں کہ میں تو نچوڑ کے سارے نوں پلاواں, میرے بس وچ نہیں. اگر میرے بس وچ ہوندا میں پیالے وچ پا کے نہ ایدا نچوڑ ایدا جوس میں پیالے وچ پا کے تانوں سارے نوں ایک ہی ٹوٹا. سونیا ذرا آنکھاں نیڑے کر, میں تیری آنکھاں نوں چوما.
سونے ذرا اکھاں نیڑے کر میں تیریاں اکھاں نوں چوماں سونے ذرا اکھاں نیڑے کر میں تیریاں اکھاں نوں چوماں اکھاں دے بوسے لے دے اکھاں دے بوسے لے جا رہے ہیں مہربانی کر سکتے ہو ہن زیادہ دیر انتظار نہیں پیا ہونا مینوں لے چلو اللہ ہن مینوں لے ہی چلو میں بڑا انتظار کیتا ہوں میں لے ہی چلو میں بہت تلخیاں بیٹھیاں نے ہوں میں لے ہی چلو میں بڑے امتحان دیکھے نے ہوں میں لے ہی چلو ہوں میں لے ہی چلو حضرت ابحاب کو حضرت عمار بن واصلہ نے نال لیا تے سنیو ذرا اپنی کوئی تے یار کچھ کہانی تے دسنا کچھ تے گل دسنا اپنی اس کیا گل کی دسنی ہے چلیاں ہنیریاں تے دکھاں گھیرا پا لیا بجیا نلیوا جڑا نبی سونے والیا چلیاں ہنیریاں تے چلیاں ہنیریاں تے دکھاں گھیرا پا لیا بجیا نلیوا جڑا نبی سونے والیا جدوں تو گھیرا پا لین میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا وظیفہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دا وظیفہ کرو انشاءاللہ مشکلاں ٹل جان گیاں انشاءاللہ حاجتاں پوریاں ہو جان گیاں انشاءاللہ بند دروازے کھل جان گے انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم عطا فرمائے گا پھر تم ہی گلی گلی کہنا ہوئے گا چلیاں ہنیریاں تے غم گھیرا پا لیا بجیا نلیوا جڑا نبی سونے والیا چلیاں ہنیریاں تے گل جڑی ہے نا کہ اس طرح کے مطلب مسجد بھی چاہے یا خارج ہوئے تو اور کوئی نہ ہوئے تو پھر مواجہ شریف کا تصور کر کے پہلے پڑھے درود پاک سلام یا کعبے کے بدر دجا تم پہ پھر نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر استغاثہ کرو الکلو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں تے اپنی ساریاں کوششاں کر چکے ہیں سونیاں کما نے گھیر لے مہربانی فرماؤ ذرا میرا ہاتھ پکڑ لو سونیا اس مشکل وقت دے اندر میں کی بارگاہ دے اندر جاواں میں کی جا کے اپنا دکھ سناواں حضرات محترم بس وظیفہ کرنی دے رہے انشاءاللہ جلدی مصیبتاں ٹل جان گیاں جلدی دکھ دور ہو جان گے جلدی آزمائشاں ختم ہو جان گیاں جو نوجوان کہتا جا رہے ہیں بزبان حال کہتا جا رہے ہیں جھولیاں ہنیریاں تے غم گھیرا پا لیا بجیا نلیوا جڑا نبی سونے والیا جناب حضرت ابحاب
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن واسطہ دے نال جا رہے ہیں. قدم کتنی ہوئے گی، شوق کتنا ہوئے گا. انہاں لوگاں کو پوچھو جڑے پہلی باری مدینہ طیبہ جاندے نے. مکہ پاک تو جس وقت مدینے والی گڈی تے بھی ہے نا، اللہ اکبر، تے دل کرتا ہے کہ گڈی نو اج کدی پر لگن نا تے جلدی مدینے پہنچے. دل کرتا ہے گڈی نو پر لگن تے جلدی مدینے پہنچے. تے میں ویکھیا ہے جنہاں لوگاں دی بالکل سر نہیں نہ کم کردی وہ بھی اس گڈی وچ سریلے ہوئے ہوئے. مدینے والوں کر کے سارے نے سن جاگ پہ کی، سن جاگ پہ کی. حضرات محترم ذرا تصور کرو جڑے روزہ دیکھن جاندے ہیں، جڑے نواز شریف دی حاضری واسطے جاندے ہیں، جنہاں دے سامنے ایک دیوار ہے، جڑے اتھوں تک جاندے ہیں، انہاں دی کیفیت ہے وے جنہیں اتنا عرصہ مارا کھا دیا، جنہیں اتنا عرصہ مصائب جھیلیں. آج کو بندہ جا رہے ہیں تے کس طرف نہ جا رہے ہیں، تے کس طرف نہ جا رہے ہیں، تے کس طرف نہ جا رہے ہیں، تے کس جستجو نہ جا رہے ہیں. ادھر سینے میں جھانک کے طرح دیکھتے سی پیار تے کتنے طوفان لے کے جا رہے ہیں. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر پہنچے. جناب عمار بن واسطہ نال میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر پہنچے، میرے نبی نے حضرت ابحاب نو ویکھیا، ویکھدیاں نال ہی نبی کریم مسکرا پئے. وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئی. ان کے مسکرانے سے تو ستارے مسکرا پڑتے تھے، انہی کی مسکراہٹ سے تو ستاروں نے مسکرانا سیکھا ہے، اور انہی کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے کہ پھول مسکراتے ہیں. حضرات محترم وہ جو مسکرا پڑے تو سارا زمانہ مسکرا پڑا. وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئی. وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے. اب آپ دیاں ساریاں امنگاں پوریاں ہو گئیاں، آرزوئاں پوریاں ہو گئیاں. نبیاں دے امام، رسولہ دے امام، محبوب اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے باواں کھولیاں، ابحاب سینے نہ لایا. ابحاب دیاں ساریاں آرزوئاں میرے پاک نبی نے پوریاں فرما دیتیاں. نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احب ابحابا فاحبہ. یا اللہ میں ابحاب نال پیار کرنا، یا اللہ تو بھی نال پیار کر. یا اللہ ابحاب میرے نال تیری وجہ تو پیار کردا ہے، یا اللہ تو اس نال پیار فرما. اللہ کے محترم جس نے بند ڈبی کے اندر اسم مبارک کا نور ویکھیا سی، اس نور نے وہ سینہ روشن کیتا اور مقام صحابیت تے پہنچا. مقام صحابیت تے پہنچا دیتا. سونے دا اسم بھی نور ہے، سونے دا جسم بھی نور. اللہ نے مطابقت کتنی سونی پیدا فرمائی. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں تواڈے کول اللہ دی طرف نور بھی آئے تے روشن کتاب بھی آئے. صرف ایک گل تے گفتگو ختم. یار نور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اکثر مفسرین دی تفسیر دے مطابق کتاب تو مراد قرآن مقدس. قرآن مقدس دیاں دو حیثیتاں، ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی. کلام لفظی مخلوق ہے، کلام نفسی غیر مخلوق ہے. کلام نفسی اللہ دی صفت ہے. چاہیے تے یہ سی کہ کتاب پہلے آمدی چونکہ اللہ کی صفت سی، درجہ اس طرح زیادہ تے نور کا ذکر بعد میں آندا، لیکن اللہ نے پہلے نور کا ذکر فرمایا اور بعد میں کتاب کا ذکر فرمایا. تو اس واسطے تاکہ جنہیں بھی کتاب کھولنی ہے نا پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ وچوں نور لے کے ادھر جا. جیڑا پاک نبی کی بارگاہ وچوں نور لے کے پھر کتاب کھولے گا،
کتاب وہ واسطے اپنا راز کھول دے سی. قرآن پاک پڑھ کے وہ بندہ منزل تے پہنچ جائے گا. تے جڑا نبی دے نور وال کنڈ کر کے تے کتاب جا کے کھولے گا تے کتاب پھر انہوں کچھ نہیں دے گی. جو دن میں ہی کثیرا ویاتی بھی کثیرا. ہو سکتا ہے کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جائے. اللہ نے اس واسطے پہلے نور کا ذکر فرمایا کہ پہلے دامن نور دے اندر آ اور پھر جا کے کتاب کھول. تے کتاب تیرے اتنے اپنے اسرار سربستہ کھولے گی, اپنے حقائق کھولے گی, اپنے دقائق کھولے گی. لیکن پہلے نور مصطفیٰ دا مرید بن, پہلے نور مصطفیٰ دا مرید بن. اے وہی اسلوب ہے, وہی اسلوب ہے جڑا سورہ اخلاص دے اندر ہے. گل توحید کی کرنی سی, گل لفظ کی یکتائی کی کرنی سی, گل اس تے منزہ ہون دی کرنی سی, اس تے مجلہ ہون دی کرنی سی, اس تے یکتا ہون دی گل کرنی سی. لیکن اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا قل هو اللہ احد. معبود تسی کہہ دیو اللہ ایک ہے. معبود تسی آکھو, جو میرے بات رکھو, معبود تسی آکھو اللہ, تسی آکھو اللہ ایک ہے. جنہیں مننا ہے نا مینو ایک, وہ تیری زبان تو سنے اعتماد کرے تیرے تے پھر مینو ایک مننے تے میں مننا گا اس کو. جڑا تینوں چھڈ کے مینو منن دی کوشش کرے میں نہیں انہوں مننا, وہ مننا رہے, میں نہیں مننا اس کو. میں تو انہوں مننا گا جڑا پہلے تینوں منے گا. اور منافقین کی گل آپ نے کی تھی نا, تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ, تو معبود پھر وہ کی کرتے ہیں, یصدون عنک صدودا, کانڈ تیرے وال کرتے ہیں, کتاب وال نہیں. منافقین کا طرز عمل کیے, یصدون عنک صدودا, معبود وہ کانڈ تیرے وال کرتے ہیں, وہ تیرے وال منہ پھیرتے ہیں. جڑا تیرے وال منہ پھیرے اسی پھر ساڈیاں رحمتاں اودے وال منہ پھیر لیندے, ساڈے کرم اودے وال منہ پھیر لیندے. ساڈا کرم تے اودے وال منہ کردا ہے جڑا سونیا تیرے وال منہ. اور پھر اتنی مطابقت دے, اتنی مناسبت دے نور تے کتاب دے وچ کہ جے تسی اللہ کرے سرکار دی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ, آمین. آمین. سرکار کی زیارت ہو. یہ فیضان ہے کہ تسی اگر سرکار کو ویکھو گے نا, تو جڑا بندہ میرے نبی کی زیارت کرے تو وہ ذہن وچ قرآن کی آیت آنی شروع ہو جائے. دیکھے نبی نو ذہن وچ قرآن پھردا, مناسبت دے, مطابقت دے. کہ جے کسی کو توفیق نصیب ہوئے کہ قرآن کھولے, وہ ویکھدا قرآن نو ہے, وہ ذہن وچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سراپا پھردا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ذہن وچ کون آیا؟ والنجم اذا ہوا. ذہن وچ کون آیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. ذہن وچ کون آیا؟ وانک لعلی خلق عظیم. ذہن وچ کون آیا؟ والضحیٰ. ذہن وچ کون آیا؟ واللیل اذا سجا. ذہن وچ کون آیا؟ قرآن مقدس اور نور دے اندر اتنی مطابقت اور مناسبت ہے کہ جڑا سرکار نو ویکھے اودے ذہن وچ قرآن دی آیت پڑھے, جڑا قرآن نو ویکھے اودے ذہن وچ میرے آقا دا سراپا, میرے آقا دا سراپا اودے ذہن وچ آندا ہے. حضرات محترم, مقصود جلسہ وہ یہ ہے کہ اسی ذہنی, فکری اور عملی طور پہ, شعوری طور پہ اپنے آقا دے اور قریب ہو جائے. خاکے چھپے یقیناً سن تکلیف ہے. سارے پاک نبی دی کوئی بندہ بے حرمتی کرے, حد کے عزت کرے, سن تکلیف ہے اس گل تے. اسی تکلیف محسوس کرتے ہیں. سارے مرکز محبت تے حملہ ہوئے ہیں, سارے مرکز عشق تے حملہ ہوئے ہیں, لیکن اس کا ایک جواب سارے کو موجود ہے. اگر وہ اسی کوشش کریے وہ جواب دے سکیے تو بہت بڑا جواب. ایک تو جواب ہے کہ گالاں کڈنیاں, غصہ کڈیا جا سکتا ہے. کسی بندے نے اس طرح غصہ کڈنا ہو تو غصہ کڈیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس وقت لوگ بک بک کرن تے اسی اپنے آپ کو اور سیرت مصطفیٰ دے نیڑے کریں.
یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جتنا آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اتنی اٹریکشن، اتنی جاذبیت، اتنی خوبصورتی، اتنا جمال موجود ہے کہ آج بھی کوئی بندہ صحیح طرح فیض لے لوے نا اس پاک بارگاہ وچوں تے اودے وچوں اتنا نور نکلے کہ انہوں ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا 90 لاکھ بندیاں دے 90 لاکھ ہندوؤں دے جنجو تروڑ کے انہوں نے سینے اسلام نہیں اتاریا؟ کیا یہ پورا گوندل بات جڑا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے مسلمان نہیں کیتا؟ کیا دین اکبری جیسی نحوست حضرت مجدد الفسانی نے ختم نہیں کی تھی؟ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں نو لٹدیاں نو انصاف دا پیکر نہیں بنایا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ تاریخی حقائق موجود نے۔ آج بھی اسی جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ لوگ جس وقت خاکے بنان تے تو سرکار دی سیرت دا پورا مجسمہ آئینہ بن جائے۔ پاکستان بڑھن تو چند دن پہلے دی گل، پاکستان بڑھن تو چند سال پہلے دی گل ہے۔ کروڑ لالیسن دے اندر ایک بزرگ سن خواجہ غلام حسن سواگ، میں انہوں نے دوروں سے کئی دفعہ گیا۔ خواجہ غلام حسن سواگ ہندوؤں نے کیس کر دیتا انہوں نے، بابا جبری کلمے پڑھاندا ہے سانوں، ساڈے لوگاں نے جبری کلمے پڑھاندا ہے، کیس کر دیتا۔ محسن صاحب چند منٹ تک کری وقفہ پا لو انشاءاللہ، اتنا کوئی بندہ ڈگے گا نہیں۔ چند منٹ کا وقفہ۔ او خواجہ غلام حسن سواگ جڑے سن نا، انہوں نے کیس کر دیتا گیا کہ بابا جبری کلمے پڑھانا۔ سکھ جج سی، ہندو آ گئے، بابا جی بھی آ گئے۔ ہاں جی بولو جی، ہندوؤں نو کیا کہ تسی بولو کی کہندے ہو؟ اے جی ساڈے لوگوں نے جبری کلمے پڑھاندے۔ آپ فرمایا میں تے کوئی نہ جبری کلمے پڑھاندا۔ سکھ جج سی بڑے جلال نال بولیا، اس نے کہا بابا کلیئر کر۔ اس نے کہا کلیئر جے کرنا ہے تو پھر اچھا تو پھر دس چاہ این کو میں کلمہ پڑھایا ہے؟ ایک ہندو والا اشارہ کیتا، فرمایا این کو میں کلمہ پڑھایا ہے؟ اشارہ کیتا تو اس کلمہ پڑھنا شروع کر۔ دوسرے والا اشارہ کیتا تو فرمایا این کو میں کلمہ پڑھایا، اس بھی کلمہ پڑھنا شروع کر۔ تیسرے والا اشارہ کیتا، فرمایا این کو میں کلمہ پڑھایا، اس بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چوتھے والا اشارہ کیتا، این کو میں کلمہ پڑھایا، انہیں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ ہندو سارے دے ہو گئے مسلمان۔ اگے انگلی بابے دی آ رہی سی، اگے سکھ جج اپنی کرسی تے بیٹھا سی۔ اس آکھیا ہے بابے دی انگلی جڑی ہے نا، یہ نشانہ بڑا تیز ہے۔ انہیں اپنی کرسی چھڈی تے اٹھ کے دسیا تے حضرت خواجہ غلام حسن فرمایا تے کو میں کلمہ پڑھایا ہے؟ وہ دوڑتا جائے تے نالے کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اولیاء۔ آئے سن مقدمہ جتن واسطے، دل بھی ہار گئے، جگر بھی ہار گئے، سوچ بھی ہار گئے، فکر بھی ہار گئے۔ حضرات محترم، جو سیرت محمدی دا جڑا آئینہ سی نا بابا، اس نے پوری عدالت مسلمان کر دیتی۔ دوستان محترم، اس وقت خاکیہ دا سب تو اچھا علاج یہ ہے، سب تو اچھا علاج یہ ہے کہ انہوں دا علاج بھی ہو جائے گا تے میرا تے تیرا علاج بھی ہو جائے گا، کہ اسی اپنی زندگی چو غلازت کریے، کثافتہ کریے، اپنی زندگی دے لمحات نو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سخی زندگی دے سامنے اپنی زندگی دا ہر لمحہ اس نو کشکول بنا، اور پاک نبی دے خوبصورت زندگی دے اس فیضان تو مستفید ہو کے خیرات نال اس نو منور کر۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ جڑے کافر بک کرتے ہیں خود اس سونے نبی دا کلمہ پڑھ لے سکتے۔ یہ سب تو بہترین علاج ہے۔ اللہ پاک اس علاج سے امت مسلمہ نو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بارے دیگر ڈاکٹر صاحب دا، محسن صاحب دا، علامہ افضال رسول صاحب دا اور دیگر تمام دوستان دا مشکور ہے کہ جنہوں نے اس خوبصورت نورانی محفل میں نے حکم ارشاد فرمایا اور فقیر حاضر ہو کے اپنی سعادت دا سامان کیتا، اپنے آقا دی شان چند کلمات آکھے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور سارے نجات نواز۔